میرے سامنے اس وقت پاکستان کے دفتر خارجہ کے دو اہم بیانات پڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں بیانات کے درمیان 5 ماہ کا وقفہ ہے، لیکن اس وقفے کے دوران ہماری حرکات اور آخری بیان یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ امریکی غلامی میں گندے ہوئے ہمارے پالیسی ساز ادارے اور فیصلہ ساز قوتوں نے اس بے بس و مجبور اور عالمی حالات سے عمومی طور پر لاعلم قوم کو ایک بار پھر امریکی ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر ایک ایسی جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے جس کا نتیجہ رسوائی اور بدنامی کے سوا شاید کچھ بھی نہ ہو۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے اقتدار پر قابض کچھ لاڈلے امریکیوں کی نظروں میں مزید لاڈلے ہو جائیں۔ پہلا بیان تصویر کے ساتھ ہے جس میں دکھلایا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی کے لیے حکومت پاکستان کی یوکرین کے لیے امداد کی دوسری کھیپ پولینڈ پہنچ گئی ہے، اور جہاں اسے پاکستان کے سفیر ملک محمد فاروق، دفاعی اتاشی بریگیڈیئر قاسم شہزاد اور یوکرین کی افواج کے کرنل ڈیمالی سن چینکو اور لیفٹیننٹ کرنل آندری اسووے نے وصول کیا ہے۔ پاکستان کے C-130 طیارے میں 7.5 ٹن سامان لدا ہوا تھا اور یہ کارگو 4 جون 2022 کو وہاں پہنچی۔ انسانی ہمدردی کے نام پر امریکیوں کو خوش کرنے کے اس عمل کے ٹھیک 5 ماہ بعد 2 نومبر 2022 کو پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے روس کی حکومت سے اس بات کا جواب طلب کیا ہے کہ ان کے سینیٹر مورزو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ الزام کیوں لگایا کہ یوکرین پاکستان کی مدد سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے جنہیں عرف عام میں ڈرٹی بم کہا جاتا ہے۔ روس کے اس سینیٹر کی یہ پریس کانفرنس گزشتہ 2 دنوں سے اخبارات اور میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ یہ شخص ایگور مورزو ایک عام سا سینیٹر نہیں بلکہ روس کی ڈیفنس کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں اس نے یوکرین کے حوالے سے دستاویزات کا ایک مجموعہ پیش کیا جس میں ایک دستاویز کا عنوان تھا یوکرین میں ایٹمی اشتعال انگیزی کس کی ضرورت ہے۔ مورزو نے کہا کہ یوکرین کی ڈرٹی بم بنانے کی اہلیت اب کوئی راز نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت یوکرین کے پاس سرمایہ کی کمی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے پاس جو میزائل سسٹم ہے وہ ایسے چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے انتہائی کارگر ہے، اور امریکی صدر کو امریکی قوانین کے مطابق یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سینٹ اور کانگریس کی منظوری کے بغیر کہیں بھی ایٹمی ہتھیار گرا سکتا ہے یا کسی ملک سے گروا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ الزام بھی لگایا کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک اسلحے کا تاجر مرسز DMI ایسوسیٹس بلغاریہ کی ایک اسلحہ ساز کمپنی ڈیفنس انڈسٹری گروپ سے مسلسل رابطے میں ہے، جہاں سے وہ اسلحہ خرید کر یوکرین کو بھیجتا ہے۔ اسی طرح یوکرین کی ایک کمپنی مرسز فارمیگ نے پاکستان کی ایک کارگو کمپنی بلو لائن سے معاہدہ کیا ہے جو پاکستان سے دستانے یوکرین کی فوج کے لیے سپلائی کر رہی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے روسی حکومت سے یہ وضاحت طلب کر کے پاکستان کو اس الزام سے بچانے کی کوشش کی جو روسی سینیٹر کے بیان سے سنگین صورتحال پیدا کر سکتا تھا۔ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر پاکستان ہرگز ایسے کسی الزام کو قبول نہیں کر سکتا جو اس کے قومی وقار اور سلامتی کے منافی ہو، مگر اتنا کافی نہیں۔ پاکستان یوکرین کی آزادی یعنی 1996 سے اس کے ساتھ اسلحہ اور دیگر مصنوعات کی تجارت کر رہا ہے۔ اس 25 سالہ تجارت میں یوکرین کے ٹینک اور پرزہ جات ہماری اہم برآمدات میں سے ہیں۔ پاکستان اپنی غذائی ضروریات میں سے جتنی بھی گندم منگواتا ہے اس کا 40% یوکرین سے آتا ہے۔ گزشتہ سال یعنی 2021 میں ہم نے یوکرین سے $477.8 ملین کی گندم منگوائی۔ اس کے علاوہ بیج، پھل، خام لوہا اور سٹیل بھی درآمد کیا، جبکہ پاکستان یوکرین کو کپاس، پٹسن، اون اور ریشم کے علاوہ پھل، خشک میوہ جات اور چاول وغیرہ برآمد کرتا رہا ہے۔ گزشتہ سال ہماری تجارت کا حجم $801.2 ملین یعنی $81 کروڑ تھا۔ یہ سب کچھ حالات امن میں تھا، لیکن شاید ہمارے منصوبہ سازوں اور کاروباری حضرات کو بالکل اندازہ نہیں کہ 24 فروری 2022 کو دنیا یکدم بدل گئی تھی۔ اس بات کا اندازہ اور احساس تو دنیا کے تقریباً ہر اس ملک کو بخوبی ہو چکا ہے جو اس یوکرین روس جنگ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ یورپ کے تمام ممالک جو اس جنگ میں براہ راست متاثر ہیں اور امریکی دفاعی گروپ نیٹو کے رکن ہیں وہ بھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو آواز بلند یہ کہے کہ چلو ویسے ہی یوکرین میں اپنی افواج داخل کرتے ہیں جیسے ہم نے افغانستان اور عراق میں فوجیں اتاری تھی۔
اور یوکرین کی عوام کو روس کی بربریت سے نجات دلاتے ہیں۔ سب ممالک دبے بیٹھے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، لیکن چوری چوری بذریعہ مشرقی یورپ۔ انسانی ہمدردی کے لیے انہوں نے یوکرینی عوام کے لیے اپنے بارڈرز تو کھول دیے ہیں، لیکن نہ انہوں نے روس سے اپنی گیس اور پیٹرول کی تجارت ختم کی ہے اور نہ ہی وہ روس سے براہ راست محاذ ارائی میں کودے ہیں۔ یہی حال افریقی ممالک کا ہے۔ ہر کسی نے بائیڈن کو صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم روس سے گیس اور تیل کی تجارت کریں گے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ پہلے اپنے اتحادی یورپی ممالک کو کاہل کر کے دکھاؤ۔ سعودی عرب جس کی سرزمین پر لگا ہوا امریکی ڈیفنس سسٹم اگر امریکہ اتار لے تو وہ بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا۔ اس کے باوجود سعودی حکومت نے امریکی صدر کو صاف صاف انکار دیا کہ ہم تمہاری فرمائش پر تیل کی پیداوار زیادہ کر کے روس کو نقصان تو پہنچا سکیں گے، لیکن اس طرح ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ ہیں وہ عالمی حالات اور دنیا بھر کے ممالک کا رویہ کہ وہ کیسے اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کر اس تیز ہوتی ہوئی یوکرین روس جنگ میں محتاط ہو چکے ہیں۔ لیکن شاید ہمیں گزشتہ 40 سال سے ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم اگر امریکہ کی جنگ لڑیں گے تو پھر یقیناً ڈالر آئیں گے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا، ہمیں اسلحہ ملے گا، ڈھیروں ڈالر امداد بھی مل جائے گی، تعلیمی وظائف اور ملازمتوں کے دروازے ہم پر کھلیں گے۔ یہی سب سوچ کر ہمارے صاحبان اقتدار اپنی سرزمین کو بارود کے دھوئیں اور لہو کی سرخی سے آلودہ کرتے رہے ہیں۔